اس کتاب کا نام ہے تاریخ الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مظاہرہ فی العالم. یہ مصر سے چھپی ہے اور شیخ محمد غالب صادق اس کی مصنف ہے. ابھی ریسنٹ بے شک میرے ہاتھ میں ہے یہ کتاب 1432 ہجری ریسنٹ چھپی ہے یہ کتاب ابھی. تو انہوں نے اس کتاب کی بیک ٹائٹل پر مینار پاکستان کے میلاد مصطفیٰ کانفرنس کی 3 تصاویر لگائی ہیں اور سوائے میلاد القرآن کی اس عظیم میلاد مصطفیٰ کی کانفرنس کی تصویروں کے کوئی تصویر بیک ٹائٹل پر نہیں لگائی اور بتایا ہے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا میلاد مصطفیٰ کا سیلیبریشن تحریک منہاج القرآن منعقد کرتی اور اندر جا بجا کئی صفحات تک پر انہوں نے تحریک منہاج القرآن کا ذکر کیا ہے. میرے خطاب کے خلاصے بیان کیے اور پھر ویسٹرن ورلڈ کے بے شمار ملکوں کو جہاں جہاں میلاد ہوتا ہے ہر دوسرے تیسرے صدی کے بعد تحریک منہاج القرآن کا عنوان آ جاتا ہے. تو عالم عرب میں گویا لکھنے والے مورخین نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ امن انسانیت کے لیے، محبت کے پیغام کے لیے، برداشت کے پیغام کے لیے، مختلف مذاہب کے مابین رواداری کے پیغام کے لیے، انسانیت کو دکھوں سے نجات دلا کر سکون، امن، راحت اور چین کی طرف بلانے کے لیے اور انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے اس وقت جو عالم گلوبل سیلیبریشن کی صورت میں گلوبل سیلیبریشن آف پیس یہ میلاد کا عنوان ہے. اٹس گلوبل سیلیبریشن آف ہیومینٹی، یہ گلوبل سیلیبریشن آف ٹالرنس ہے، یہ گلوبل سیلیبریشن آف لو ہے، گلوبل سیلیبریشن آف ہیومن مرسی ہے، گلوبل سیلیبریشن آف کمپیشن ہے، گلوبل سیلیبریشن آف ہیومن ڈگنیٹی ہے. پوری انسانیت کی سطح کا یہ سیلیبریشن ہے کہ جو عقل اسلام کی ولادت اور بیست کی شکل میں اللہ پاک نے ہمیں دیا اور ہمارا فرض ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کریں اور سیلیبریٹ یوں کریں کہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں بھی اور اپنے منوں میں اپنی زندگیوں میں اتاریں بھی. آج پاکستان میں مشکلات میں گھرا ہوا ہے. ہم آقا علیہ السلام کی صحیح تعلیمات لیٹر اسپرٹ روح کے ساتھ ان تعلیمات کو اپنائے بغیر ان مشکلات سے نہیں نکل سکتے. اگر حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تاجدار کائنات سے بدستور منہ موڑ کر اس دکھ سے اور پریشانی سے نکل جائیں گے تو ان کا مغالطہ ہے. اور اگر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ تاجدار کائنات سے اسی طرح بے وفائی برقرار رکھ کر وہ عذاب سے اور ہلاکت سے نجات پا لیں گے تو انہیں مغالطہ ہے. بے وفائی کی زندگی کو ختم کرنا ہوگا، پھر سے مصطفیٰ کا وفادار بننا ہوگا، پھر سے سیرت مصطفیٰ کی طرف پلٹنا ہوگا، پھر سے چشمہ مصطفیٰ کی طرف اپنا دامن سوال دراز کر کے طلبگار اور سائل بننا ہوگا. اگر ہم صدق کے دل سے ظاہر و باطن کو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی آقا علیہ السلام کے دروازے کی طرف جھکا لیں اور سائل بن جائیں اور آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات انسانیت کی بھلائی کے لیے عطا کی ان پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیں. اور یہ جو بے وفائی کر دی ہم نے 63 سال سے اور روز بروز بے وفائی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے. یعنی بے وفا ہونے کا احساس تک نہیں ہے ابھی تک قوم کے اندر. ایک ہوتا ہے محض بے وفا ہو جانا اور جسے اپنی بے وفائی کا ادراک بھی نہ ہو وہ بے حیا بھی ہو جاتا ہے. ہم بے وفا بھی ہو گئے، بے حیا بھی ہو گئے. اگر ہم عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں ہمیں بے وفائی اور بے حیائی کے دن ختم کرنے ہوں گے اور پلٹ کر گنبد خضرا کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو درست فرما دے گا.